السلام علیکم دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئکن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہمارے آنے والی تمام ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکیں۔ مصر کی حالت زار اور اہل اقتدار کی ریشہ دانیاں۔ 11ویں اور 12ویں صدی عیسوی میں اسلامی دنیا میں بیک وقت دو خلافتیں روبہ عمل تھیں۔ ایک فاطمی خلافت تھی جس کا مرکز قاہرہ یعنی مصر تھا۔ دوسری خلافت بنی عباس کی تھی جس کا مرکز بغداد تھا، اور دنیا اسلام کے تمام سنی مسلمان اسی خلافت کے جھنڈے تلے تھے۔ اگرچہ مذہبی لحاظ سے دونوں خلافتیں ایک دوسرے کی مخالفت پر کمر بستہ تھیں، لیکن طاقت اور حاکمیت کے حوالے سے یہ دونوں کی حالت ایک ہی جیسی تھی۔ بغداد کی خلافت عباسیہ اس قدر انحطاط کا شکار تھی، یہ محض بغداد کی چار دیواری تک محدود ہو کے رہ گئی۔ دوسری جانب فاطمی خلافت کا بھی برا حال تھا۔ ان کا خلیفہ محض برائے نام ہوتا، حکومتی امور میں ان کا کوئی عمل دخل نہ ہوتا۔ خلیفہ کے بجائے وزیر سلطنت حقیقی حکمرانی کے فرائض سر انجام دیتے۔ وزیر علیحدہ شاہی محل میں اقامت پذیر ہوتا تھا جو دارالوزارت کہلاتا تھا۔ وزیر کے نام سے پہلے ملک لگایا جاتا تھا جس کا مطلب بادشاہ تھا۔ مصر کے فاطمی خلیفہ کی پھوپھی کو قتل کر دیا گیا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ یہ قتل خلیفہ کے وزیر کے حکم پر کیا گیا تھا۔ خلیفہ اس حکم سے قطعاً لا علم تھا۔ بالفرض اگر خلیفہ اعظم کو اس قتل کے حکم کا علم ہو بھی جاتا، تب بھی وہ اپنے وزیر سلطنت العادل زریق کے حکم کو منسوخ کرنے کی جسارت نہیں کر سکتا تھا۔ وزیر العادل زریق نے اس جلیل قدر شہزادی قاہرہ کو اس لیے قتل کروایا۔ شہزادی نے وزیر زریق کے باپ الملک الصالح کو قتل کروایا تھا۔ وہ اس واردات میں امیر ابن اقوام الدولہ استاد عنبر ریفی کے معاون اور مددگار تھے۔ ملک الصالح نے مرتے وقت خلیفہ اعظم سے یہ وعدہ کیا تھا اس کی جگہ اس کے بیٹے زریق کو وزارت کے عہدے پر فائز کیا جائے، لہذا خلیفہ نے اس وعدے کو وفا کیا، زریق کو العادل کے خطاب سے نواز کر وزارت کے عہدے پر فائز کر دیا۔ مصر کی وزارت بالفاظ دیگر مصر کی بادشاہت تھی، چنانچہ وزارت کے عہدے پر فائز ہوتے ہی اس نے پہلے امیر ابن اقوام الدولہ استاد ریفی کا کام تمام کیا۔ مابعد خلیفہ کی پھوپھی شہزادی قاہرہ کے خون سے ہاتھ رنگے۔ یہ قسمت کی ستم ظریفی نہیں تو اور کیا ہے؟ جس طرح زریق نے ایک خلیفہ اعظم کی پھوپھی کے قتل سے ہاتھ رنگے تھے، عین اسی طرح زریق کے باپ صالح نے اپنے خلیفہ فائز کی پھوپھی کے خون سے ہاتھ رنگے تھے۔ خلیفہ اعظم کے علم میں جب یہ حقیقت آئی اس کی پھوپھی کو وزیر زریق کے حکم پر قتل کیا گیا ہے تو وہ صدمے کا شکار ہوا، کیونکہ زریق محض اس کا وزیر ہی نہیں تھا بلکہ اس کا برادر نسبتی بھی تھا۔ زریق کی بہن خلیفہ اعظم کے عقد میں تھی۔ اس معاملے میں اعظم کی خاموشی اختیار کرنا اسی کے حق میں بہتر تھا، وگرنہ اس کے خلافت کو بھی خطرہ لاحق ہو سکتا تھا۔ قاہرہ کے تمام دشمنوں کا کام تمام کرنے کے بعد زریق نے قاہرہ کے باہر کے دشمنوں کو بھی اپنا نشانہ بنانے کی ٹھانی، لہذا چند ماہ کے اندر ہی اندر سب کے سب بڑے عمراء اس کے خلاف ہو گئے، لیکن کوئی بھی کھل کر اس کی مخالفت پر کمر بستہ نہ ہو سکا، کیونکہ فوج پر زریق کی گرفت مضبوط تھی۔ زریق کے ہاتھوں شہزادی کی قتل کی وجہ سے شاہی محلات میں تفشیش کی لہر دوڑ گئی۔ محلات کے باسی شاہی خاندان کے افراد اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور کرنے لگے۔ ستم ظریفی کا یہ عالم تھا، شہزادی کو کسرا خلافت سے گرفتار کیا گیا تھا۔ شہزادی کسی ضروری کام کے سلسلے میں خلیفہ سے ملنے ان کے محل گئی تھی، وہیں پہ ان کی گرفتاری عمل میں آئی۔ دوسری جانب زریق بضد تھا۔ شہزادی کو جس وقت گرفتار کیا گیا اس وقت وہ کسرے خلافت سے باہر تھی۔ اگرچہ شہزادی کا قتل ایک ایسا سانحہ تھا جس نے سب کو نڈھال کر کے رکھ دیا، لہذا زرغام زریق پر بے حد وحشی ہو رہا تھا۔ جب اس کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو اس نے خلیفہ اعظم سے شکوہ کر ہی دیا۔ امیر المؤمنین، غضب خدا کا، لوگ کسرے خلافت کی بھی توقیر نہیں کرتے۔ خلیفہ نے ایک سرد آب بھرتے ہوئے کہا، کیا تم شہزادی قاہرہ کی گرفتاری کی جانب اشارہ کر رہے ہو؟ زرغام نے تیش کے عالم میں جواب دیا،
جی ہاں امیر المؤمنین، وزارت معاب زرعی کی سپاہ نے کسرے خلافت میں داخل ہونے کی جسارت کیسے کی؟ خلیفہ کے لہجے میں افسردگی جھلک رہی تھی۔ اس نے کہا زرغام، اس کا ہمیں بھی غم تھا، لیکن جب ہمارے علم میں لایا گیا محترم شہزادے کی گرفتاری ہمارے محل کے باہر عمل میں آئی تو ہمیں کس قدر تسلی نصیب ہوئی۔ زرغام نے تلخ لہجے میں کہا امیر المؤمنین، آپ نمک حراموں کی حمایت پر کمر بستہ ہیں۔ خلیفہ کس قدر خائف ہو گیا، کیونکہ زرغام نہ صرف کسرے خلافت کا داروغہ تھا بلکہ تمام شاہی محلات کی نگرانی کے فرائض بھی سر انجام دیتا تھا۔ اس کے ایک اشارے پر خلیفہ کا کام تمام ہو سکتا تھا۔ خلیفہ نے سنبھلتے ہوئے جواب دیا زرغام، ہمیں اس بات کا بھی افسوس ہے، وزارت معاب نے تمہاری بھی توہین کی۔ اس کی وجہ فوجی دستے لازم تھے ہمارے محل میں داخل ہونے سے قبل تم سے اجازت حاصل کرتے۔ زرغام نے جھٹ کہا امیر المومنین، یہ ہوئی نا حق انصاف کی بات۔ در حقیقت زریگ اس اہل لینی زیادہ دن تک اس عہدے پر تعینات رہ سکے۔ خلیفہ نے زرغام کی حمایت کرتے ہوئے کہا تمہاری بات ٹھیک ہے زرغام، ہم بھی اس خیال کے حامی ہیں، اس نمک حرام کو اس عہدے پر فائز نہیں رہنا چاہیے۔ زرغام کے ہاتھ بات آ گئی تو پھر آپ کا حکم سمجھا جائے۔ خلیفہ نے افسردگی کے ساتھ کہا زرغام، تم بھی ہمارا مذاق اڑا رہے ہو۔ ہماری اور ہمارے حکم کی اوقات ہی کیا ہے؟ ہماری خلافت کا خاتمہ وزارت معاب کے ایک اشارے کا مرہون منت ہے۔ داروغہ محلات نے سینہ تان کر کہا امیر المؤمنین، لیکن زرغام کو اس قدر کمزور نہ سمجھے، زریگ اپنی غلطی کی سزا ضرور بھگتے گا۔ بے بس خلیفہ دہل گیا۔ زرغام، ایسی غلطی کے بارے میں سوچنا بھی نہ۔ زریگ مصری لشکر کا سالار بھی ہے، وہ اس محل کی اینٹ سے اینٹ بجانے کا حکم بھی دے سکتا ہے۔ زرغام کا اطمینان دینی تھا۔ امیر المؤمنین، آپ بے فکر ہو جائیں، یہ میرا اور زریگ کا مسئلہ ہے۔ خلیفہ ہکا بکا زرغام کا منہ تکنے لگا۔ اس سے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر کوئی معقول بات اس کے لبوں سے ادا نہ ہو سکی، لہذا اس نے خاموشی رہنا ہی بہتر سمجھا۔ زرغام ایک با اثر غلام تھا۔ مصر کے سابقہ وزیر ملک الصالح جو زریگ کا باپ تھا، اس نے اعلیٰ قسم کے غلاموں کا ایک گروہ تشکیل دیا تھا۔ ملک الصالح کے بعد اس گروہ کی وفاداری زریگ بن صالح کا حق تھا، لیکن اسے بیٹھے بٹھائے وزارت مل گئی اور وسیع تر اختیارات کا حامل بن گیا، لہذا غلاموں کا یہ گروہ غلامان برقیہ یعنی گروہ برقیہ کہلاتا تھا، اپنے سردار سے محروم ہو گیا۔ زرغام کا تعلق بھی اسی گروہ سے تھا۔ زرغام کو اس گروہ کا سردار تسلیم کر لیا گیا تھا۔ اس میں کس قدر زرغام کو اپنی کاوشیں شامل تھیں اور کس قدر غلاموں کی خواہش کا عمل دخل تھا۔ زرغام موجودہ وزارت معاب وزیر اعظم کے پہلے ہی دن خلاف تھا، لیکن ملک الصالح کی وجہ سے تن دن خاموش رہا۔ لیکن جب وزارت معاب نے اپنے دشمن کا بے دریغ صفایا کرنے کا آغاز کیا، زرغام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ چند دنوں میں زرغام کو یہ اطلاع موصول ہوئی تھی وزیر اعظم زریگ ان معاہدین سلطنت امراء کو ان کے عہدوں سے فارغ کرنے کا خواہاں ہے، جن کی بابت وہ اس شک میں گرفتار ہے وہ کسی بھی لمحے اس کی مخالفت پر کمر بستہ ہو سکتے ہیں۔ اس نے عہدیداروں کی ایک فہرست بھی مرتب کی ہے، جس کی ایک نقل اس کی وزارت کی ایک کنیر نے کسی طرح حاصل کر لی۔ زرغام کی حمایت حاصل کرنے کے لیے یہ فہرست اس کے حوالے کر دی۔ زرغام پہلے ہی ایسے سرداروں کی تلاش میں تھا جو زریگ کو معزول کرنے میں اس کے شانہ بشانہ کھڑا ہو سکیں۔ اس فہرست نے اس کام آسان کر دیا، کیونکہ اس فہرست میں اکثر بڑے بڑے عہدیدار شامل تھے۔ زرغام کافی سوچ بچار کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا فہرست میں شامل تمام عہدیداروں کو خفیہ طور پر باخبر کر دیا جائے، ان کے سر پر معزولی کی تلوار لٹک رہی ہے۔ وزیر زریگ کسی بھی لمحے انہیں معزول کرنے والا ہے، لہذا وہ اگر اپنا عہدہ بجانے کا کوئی بندوبست کر سکتے ہیں تو ضرور کر لیں۔ شاور سعید کا گورنر تھا۔ معزول یا برطرف کیے جانے والی زریگ کی تیار کردہ فہرست میں اس کا نام بھی موجود تھا۔ واضح رہے شاور کو زریگ کے باپ سعید کی گورنی کے عہدے پر فائز کیا گیا تھا، مگر اب اس کا اپنا بیٹا ہی اس کو برطرف کرنے پر تلا ہوا تھا، لہذا زرغام نے فی الفور شاور کو ایک گمنام خط تحریر کیا۔ وہ کچھ اس قسم کے متن کا حامل تھا:
گورنر سعید شاور کے نام ایک دوست اور بے خواہ کا خط۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، وزارت معاب نے ان عمائدین سلطنت کی ایک فہرست تیار کی ہے جو ایک ایک کر کے معزولی کی بھینٹ چڑھا دیے جائیں گے اور ان میں سے اکثر کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ وہ پہلے بھی یہ کارنامہ سر انجام دے چکا ہے، اب آپ کی باری ہے۔ خدا نہ کرے آپ پر دشمن کا وار چلے، لہذا آپ فوراً اپنی بچت کا کوئی معمول انتظام کر لیں۔ اگر آپ کسی نہ کسی طرح دارالوزارت تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو دارالوزارت کے علاوہ تمام تر محلات کے عملے کو اپنا تابعدار اور حمایتی پائیں گے۔ آپ کا مخلص بہی خواہ۔ زرغام نے ارادتاً خط کو گمنام رکھا، اپنا نام ظاہر کرنے سے اعتراض کیا۔ خط کا لفافہ بند کرنے کے بعد زرغام نے اپنے ایک خاص کرندے کو یہ خط دیا، ہدایت کی اسے بحفاظت ملک شاور تک پہنچا کر اس کے جواب کے ہمراہ ہی واپس آ جائے۔ زرغام نے اس کرندے کو مزید ہدایت کی، میں نے احتیاطاً اس خط کو گمنام رکھا ہے، اگر ملک شاور تمہیں شناخت کر لے یا خط تحریر کرنے کا نام جاننا چاہے تو ٹال مٹول سے کام نہ لینا، بلکہ اسے واضح طور پر یہ یقین دہانی کروانا۔ دارالوزارت کے دروازے پر شاہی محلات کا داروغہ زرغام آپ کا استقبال کا منتظر ہے۔ جواب میں کرندے نے زرغام کو مؤدب انداز مخاطب کرتے ہوئے کہا، داروغہ شاہی محلات صحت کا گورنر وزارت معاب زرعی کی خوشنودی حاصل کرنے اور اپنی گورنری بچانے کی خاطر یہ خط اس کے حوالے بھی کر سکتا ہے، جس طرح آپ کے لیے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو بتا تیرا کیا خیال ہے؟ تیرے آقا کو اس حوالے سے کیا اقدام کرنا چاہیے؟ کارندہ خوشی سے پھولے نہ سمایا، گویا ہوا آپ کا خط تو ملک شاور تک پہنچانا چاہیے، لیکن ان کے علم میں یہ خط تحریر کرنے والا کا نام نہیں آنا چاہیے۔ اس کے بار بار پوچھنے پر یہ کہا جا سکتا ہے اسے تحریر کرنے والے کا نام ایک بہی خواہ ہے۔ زرغام کے تن بدن میں آگ لگی، عالم تیش میں دڑا، تو ایک بے وقوف شخص ہے، تجھے میں اتنی اہلیت ہی نہیں تجھ کو اہم کام سونپا جائے۔ اے بے وقوف انسان، اس کھیل میں کوئی کسی کا ساتھ مخلص نہیں ہوتا، بلکہ ہر کسی کے پیش نظر اس کا اپنا مفاد ہوتا ہے اور وہ اپنی گردن بچانے کے لیے فی الفور روبہ عمل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد زرغام نے اس کے ہاتھ سے لفافہ چھین لیا اور بولا، تو بڑا بدبخت انسان ہے، اگر خاموشی سے اپنے آقا کے حکم پر عمل کرتا شاید مستقبل میں تیرے دن بھی پھر جاتے۔ داروغہ شاہی محلات تجھے حکم دیتا ہے فوراً قاہرہ کی حدود سے نکل جا اور اپنی زبان کو تالا لگا لے، وگرنہ میرے آدمی تیرا سر تن سے جدا کر دیں گے۔ زرغام کا وہ کرندہ حقیقت میں بے وقوف نکلا۔ زرغام کے اس کے ہاتھ خط چھننے کے عمل نے اس نے اپنی توہین تصور کیا۔ وہ داروغہ محلات کے سامنے تو خاموش رہا، لیکن وہاں سے روانہ ہونے کے بعد اس نے بیوقوفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دارالوزارت جانے کا فیصلہ کیا اور فی الفور زریق کے محل جا پہنچا۔ محل کے صدر دروازے پر کڑا پہرا تھا، کسی کو محل میں داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی، لیکن زرغام کا کرندہ اپنے خیال میں چونکہ ایک اہم راز کا امین تھا جسے وہ دارالوزارت معاب تک پہنچانا ضروری سمجھتا تھا۔ اس کارندے نے معاوضوں کے سردار کو قائل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، میں شاہی محلات کے داروغہ کا خاص کرندہ ہوں، وزارت معاب سے فی الفور ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ سردار نے مشکوک نظروں سے اس کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، اگر تمہارے پاس کسر خلافت کا کوئی پیغام ہے تو ہمیں مطلع کرو، ہم اسے فوراً وزارت معاب کی خدمت میں پیش کر دیں گے۔ کرندے نے ہٹ درمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، مجھے وزارت معاب کے حضور پیش کرو، میں خود ان کے گوش گزار کروں گا۔ معاوضوں کا سردار طیش میں آ گیا، میں شاہی محلات کا داروغہ زرغام کا بڑا احترام کرتا ہوں، وگرنہ تمہاری ہٹ درمی اور گستاخی پر تمہیں وہ سزا دیتا تم یاد رکھتے۔ کرندہ پھر بھی اپنی ہٹ درمی سے باز نہ آیا، سردار میں ایک ایسے راز کا امین ہوں جسے اگر وزارت معاب کے علم میں نہ لایا گیا تو کسر خلافت اور دارالوزارت دونوں کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ تو کس بات کی مولی ہے، ہمیں کیوں خائف کر رہا ہے؟ سردار اپنے ملازمین کو حکم دیا، اسے دھکے دے کر باہر نکالو۔ کئی ملازمین میں حکم کی تکمیل کے لیے دوڑے، لیکن اس سے قبل کہ وہ اسے دھکے دے کر باہر نکالتے، کسی جانب سے ایک برق رفتار تیر آیا اور اس کے جگر میں پیوست ہو گیا۔ وہ اس کے جگر کو چیرتا ہوا دوسری جانب نکل گیا۔ اگرچہ ہر محل کا داروغہ اپنے آپ کو اس کے محل کا کرتا درتا تصور کرتا تھا،
لیکن تمام محلات کا دروغوں کا حکم اعلیٰ زرغام تھا۔ زرغام کے کرندے کا قتل چونکہ دارالوزارت کے صدر دروازے پر ہوا تھا، لہذا خدشہ تھا بات کہیں دور تک نہ چلی جائے اور کہیں چھان بین اور تفتیش کا آغاز نہ ہو جائے۔ لہذا محافظوں نے سردار کو فی الفور فیصلہ کرتے ہوئے کہا، لاش کو یہاں سے غائب کر کے کسی ایسے مقام پر پہنچا دو جہاں پر کسی کے خواب و خیال کی رسائی بھی ممکن نہ ہو سکے۔ لہذا محافظوں کے سردار جو حقیقت دارالوزارت کا داروغہ تھا، حکم پر لاش کو ٹھکانے لگانے بعد جائے وقوع کی صاف ستھرائی کر دی گئی، اور کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کچھ دیر قبل یہاں ایک بیوقوف اپنی بیوقوفی کی وجہ سے موت کی وادی میں جا پہنچا تھا۔ دوسری جانب زرغام نے اپنا پیغام ایک دوسرے کرندے کے سینے میں دفن کر کے سعید کے محل کی جانب روانہ کر دیا۔ وہ اپنے آقا کا پیغام اپنے سینے میں سموئے ہوئے سعید کے محل جا پہنچا۔ ملک شاور نے کرندے کے حلیے سے اندازہ لگا لیا اس کا تعلق کسرے شاہی یا شاہی محلات سے ہے۔ اس نے کھڑا ہو کر اس کا استقبال کیا۔ کرندے نے اس لمحے سے سادہ کرتے ہوئے سرگوشی کرتے ہوئے کہا، گورنر سعید، میرے سینے میں آپ کے لیے ایک اہم پیغام دفن ہے۔ یہ سرگوشی سننے کے بعد ملک شاور نے فی الفور تخلیہ کا حکم دے دیا۔ تخلیہ ہوتے ہی ملک شاور نے بے چینی سے استفسار کیا، اے کسرے خلافت کے امین، جلدی بتاؤ کسرے خلافت سے میرے لیے کیا پیغام لائے ہو؟ زرغام کے کرندے نے اپنے آقا کے بتائے ہوئے طریقے کے عین مطابق پہلے زرغام کو خط ایک بوسے سے نوازا، ماہ بعد اسے ملک شاور کے حوالے کر دیا۔ گورنر سعید، یہ خط آپ کے لیے ایک نئی زندگی کی نوید دے گا۔ ملک شاور نے بھی خط کو پہلے اسے بوسے سے نوازا، ماہ بعد اسے کھول کر برق رفتاری کے ساتھ اس کا مطالعہ کرنے لگا۔ خط ایک مختصر متن کا حامل تھا۔ اسے پڑھتے ہی ملک شاور پر سینے میں ڈوب گیا۔ اس نے رندی آواز میں استفسار کیا، مجھے دوسری زندگی کی نوید سنوانے والے دوست، یقیناً یہ پیغام میرے کسی ہمدرد کی جانب سے ہے۔ اگر تم مناسب سمجھو تو مجھے میرے بے خواہ کا نام تو بتا دو تاکہ میں اظہار تشکر کر سکوں، کیونکہ عین ممکن ہے موت مجھے تشکر کے اظہار کا موقع ہی نہ دے۔ زرغام کے کرندے نے ذہانت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، اے گورنر سعید، جس بے خواہ نے آپ کو نئی زندگی کی نوید سنائی ہے، اس نے آپ کو میری وساست سے یہ یقین دہانی بھی کروائی ہے، اگر آپ بخیر و خوبی دارالوزارت کے دروازے تک پہنچتے ہیں، کامیاب ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ آپ کی زندگی کی ضمانت دیتے ہیں۔ آپ بذات خود تصور کر سکتے ہیں حریم خلافت شاہی محلات میں کس قدر اتنی ہمت اور جرت ہے جو آپ کو اس قدر دے سکتا ہے۔ اگر میرا اندازہ غلط نہیں تو اس سلسلے میں محض ایک ہی نام میرے لبوں پر آنے کے لیے مچل رہا ہے، اور وہ نام شاہی محلات کے داروغہ زرغام کا ہے۔ ملک شاور نے بے دھڑک زرغام کا نام لیا تھا۔ ملک شاور نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، میرا اور زرغام کا تعلق مصر کے مقتول ملک الصالح کے بروکیا گروہ سے ہے۔ ہم دونوں انہی کے حکم پر اپنے عہدوں پر تعینات ہوئے تھے۔ زرغام کے کرندے نے ہنستے ہوئے کہا، اب آپ کو خطرے سے آگاہ کر دیا گیا ہے، اب اس سلسلے میں مزید کارروائی آپ نے کرنی ہے اور حفاظتی تدبیر کے علاوہ مناسب اقدام بھی سر انجام دے رہے ہیں۔ ملک شاور بڑا زریق اور دور اندیش تھا۔ اس نے فوراً اپنے حمایتی سرداروں کا اجلاس طلب کیا، صورتحال ان کے سامنے رکھتے ہوئے ان سے مشورہ طلب کیا۔ اگرچہ وہ زرغام کو روانہ کردہ اطلاعات پر کامل یقین رکھتے تھے، اس میں کسی بھی قسم کا شک و شبہ کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، لیکن وہ اس رائے کے حامل تھے دارالخلافہ سے کوئی سرکاری اطلاع موصول ہو تو وہ عملی اقدام اٹھائیں۔ ملک شاور کے دیگر سردار جو اکثر اس کے ہمدرد اور حمایتی تھے، وہ محض اس وجہ سے اس کے ساتھ کھڑے تھے ملک شاور کو گورنری سے برطرف کرنے کی صورت میں ان کے عہدے بھی لازماً ختم ہو جانے تھے، لہذا وہ اپنے مفاد کے پیش نظر ملک شاور کے ساتھ کھڑے تھے۔ زرغام کے کرندے کو سعید آئے ابھی دوسرا روز ہوا تھا، ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا گیا۔ ہوا یہ دارالوزارت دارالقاہرہ سے امیر ابن رقہ وزیر اعظم زریق کے ذریعے ایک پیغام کے ساتھ سعید آن پہنچا۔ ان کے ہمراہ 15 گھوڑا سوار بھی تھے۔ اس نے ملک شاور کے ساتھ فوری ملاقات کا مطالبہ کیا۔ ملک شاور پہلے ہی اپنے سرداروں سے مشاورت کر رہا تھا، کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش میں مصروف تھا۔ اس نے زرغام کے کرندے کو بھی اس کی مشاوری اجلاس میں شامل کر لیا۔
ابھی تھوڑی دیر گزری تھی، ملک شاور نے امیر ابن رقہ کو محل کے اندر ہی طلب کر لیا۔ اسی طلبی کے لیے اس نے اپنی بیماری کا جواز پیش کیا۔ امیر ابن رقہ مسلح حالت میں ہی اپنے 15 گھوڑا سواروں سمیت محل کے اندر جا گھسا۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر ملک شاور کو طیش آ گیا۔ امیر ابن رقہ، کیا تم دربار کے آداب فراموش کر چکے ہو؟ یہ میرا دربار ہے، میں سعید کا گورنر ہوں، میرے علم میں لایا گیا تم دارالوزارت یا کسرے خلافت سے کسی فرمان کے ساتھ حاضر ہوئے ہو، مگر فرمان نے تمہیں کھلی چھٹی نہیں دے دی۔ تم منمانی کرو اور دربار کے آداب کو بلائے طاق رکھ دو، اپنے مسلح سواروں کے ساتھ دربار میں گھس آؤ۔ امیر ابن رقہ شاہی فرمان کے الزام میں نازاں تھا۔ اس نے ملک شاور سے بھی تلخ لہجہ اختیار کیا۔ مجھے معلوم ہے درباروں کے ادب آداب کیا ہوتے ہیں، ان کو جاننے کے باوجود میں جس انداز سے تمہارے دربار میں داخل ہوا ہوں وہ موقع محل کے عین مطابق ہے۔ ملک شاور طیش کے عالم میں چلایا، کیا تم مجھے سعید کا گورنر تسلیم نہیں کرتے؟ امیر ابن رقہ یہ کہتے ہوئے شاہی فرمان ملک شاور کو تھما دیا۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو پسند آئے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس سیریز کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔